نے حافظ صاحب قبلہ نے جب یہ کہا کہ میں اس وقت آپ کے ہاتھ پیر نہیں چوموں گا، سرکار مشاہد ملت کو جلال نہیں آیا، اس لیے جلال نہیں آیا کہ اعلیٰ حضرت کا فرمان انہوں نے پڑھا تھا، وہ جانتے تھے، کیا جانتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ میرا مسلک جو میری اولاد سے ظاہر ہے، اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ میرا مسلک جو میرے خلفاء سے ظاہر ہے، اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا میرا مسلک جو میرے مریدوں سے ظاہر ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، میرا مسلک جو میری کتابوں سے ظاہر ہے۔ اس لیے میاں یاد رکھنا، اگر بات آتی ہے تو ہم مسجد نبوی شریف کے امام کو نہیں دیکھتے ہیں، اگر بد عقیدہ ہوتا ہے ہم وہاں کے امام کو بھی نکار دیں گے، تو شیر بش اہل سنت کی اسی اولاد کو مانیں گے جو شیر بش اہل سنت کی روش پر ہوگی اور جو مسلک اعلیٰ حضرت پر ہوگی۔ یاد رکھنا، ہم اسی کو تسلیم کریں گے۔ اور ہم نے یہ نظریہ کہاں سے پایا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم ہے، دور خلافت آیا، خلیفہ بن کے بیٹھ گئے، لوگ کہنے لگے عمر تو بڑے جلالی ہے، بڑے جلالی ہے۔ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر تقریر کی، فرمایا لوگو اگر میں اسلام کی بات کروں تو مانو کہ سب نے کہا ہاں، اور اگر میں اسلام کے خلاف جاؤں تو صحابہ نے جرأت ایمانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا عمر اس وقت تمہیں نہیں دیکھیں گے، مصطفیٰ کی شریعت کو دیکھیں گے۔ تو ہم نے اعلیٰ حضرت کے مسلک کو پڑھا ہے، ہم گھرانہ دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتے، مصطفیٰ کی شریعت دیکھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں۔ ہمیں اعلیٰ حضرت کے مسلک پر مضبوطی سے قائم رہو۔ کل بھی تمہارے لیے دل کھلا تھا، آج بھی کھلا ہے، قیامت تک کھلا رہے گا، لیکن اگر اعلیٰ حضرت کے مسلک کے خلاف ایک بھی بات کری اور اس کو کاٹ چھاٹ کے بیان کیا تو یاد رکھنا ابھی تاج الشریعہ کے غلام زندہ ہے جو نقاب ہٹا کے تمہارا چہرہ بتاتے لگا۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ اور فرمائیے گا، ایک بولی جانے لگی، بولی اعلیٰ حضرت کی ہے مگر پوری تو بیان کر دو بھیا، یا تو یہ کہہ دو کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یا پھر یہ کہہ دو کہ تجاہل عارفانہ کا غلبہ ہم پہ ہو گیا۔ کچھ تو بولو، اور رٹوایا جا رہا ہے، کہو کہ ہم اہل بیت کے غلامان خانہ زاد الحمدللہ ہے، اس میں کون سا شک ہے؟ ہمارے ابا بھی کھچڑا کھاتے کھاتے جوان ہو گئے اور بڑھاپے کو چلے گئے، ہم بھی کھچڑا کھاتے کھاتے اہل بیت کا نام کا الحمدللہ جوان ہو گئے اور بڑھاپے تک کھاتے رہیں گے، یہاں بھی کھا رہے ہیں وہاں بھی کھائیں گے، صدقے یہاں بھی پا رہے ہیں وہاں بھی پائیں گے۔ میرے والد بھی اہل بیت کے غلام تھے، میرے دادا بھی اہل بیت کے غلام، پر دادا بھی اہل بیت کے غلام، لکڑ دادا بھی اہل بیت کے غلام، اور یہ وہاں سے غلامی پرانی چلی آ رہی ہے الحمدللہ۔ کہنے لگے ہمارا امیر معاویہ سے کیا رشتہ؟ اب یہاں تک یاد کرایا اور یاد کرانے کے بعد چھوڑ دیا۔ بولے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، میں نے کہا کہہ رہے ہیں اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب نامی کتاب میں اعلیٰ حضرت بول رہے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت نے اتنا ہی بولا ہے۔ ارے بھیا آدھی بات بول کے اپنے دل کا بغض ظاہر کیوں کرنا چاہتے ہو؟ دیکھو تو صحیح، اعلیٰ حضرت نے آگے بھی بولا ہے، اور آپ نے فرمایا ہمارا امیر معاویہ سے کیا رشتہ، مگر اپنی سرکار کی طرفداری اور ان کو یعنی حضرت امیر معاویہ کو الزام بدگویا سے بری کرنا منظور ہے۔ یعنی عبارت کا مطلب یہ ہوا ہم پشتینی غلام ہیں، کس کے؟ اہل بیت پاک کے پشتینی غلام ہے، حضرت مولا کائنات کے غلام ہے، حضرت امام حسن و حسین کے غلام ہے، امام زین العابدین کے غلام ہے، حضرت امام باقر کے غلام ہے، حضرت امام باقر کے غلام ہے، جعفر صادق کے غلام ہے، اسی طریقے سے رضا علی کے غلام ہے، نقی تقی کے غلام ہے، سیدنا خواجہ سیدنا و غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہے، اور رہیں گے حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، ہم نہ صحیح ہماری اگر نسل اس دور میں ہوئی وہ غلام ہے اور ہم قبل از وقت ہی اس در کے غلام ہے۔ توجہ فرمانا، یہ ہماری غلامی چلی آ رہی ہے، مگر یاد رکھنا اعلیٰ حضرت نے جو آگے کہا مگر اپنی سرکار کی طرفداری، یہ طرفداری کیا ہے؟ اسی طرفداری کو سمجھنا ہے تو آؤ حدیث کو سنو۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، لا تتخذوهم غرضا من بعدی، فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله فیوشک ان یاخذه۔ میرے